وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانظر عاضله وابن المعرف المنادى المفردا على الذي في رفعه قد أهدا وانوٍ ضمام ما بنوا قبل النداء وليجر مجرى ذي بناء جددا والمفرد المنكور والمضافا وشبهه انصب عادما خلافا ونحو زيدا ضم وافتحا من نحو أزيد بن سعيد لا تهين. اچھا کل بحث گزشتے میں جو حروف ندا میں سے ایک تھا واو اس کے ساتھ نہیں ہے، واو عاطفہ ہے، اصل میں ہے اس کے ساتھ واو عاطفہ ذکر کیا، واو اس کا جز نہیں ہے، اللہ جز کی طرح ذکر کیا ہے، ہونا چاہیے حروف ندا میں سے ایک کیا ہے؟ ٹھیک. اب دیکھیں ابھی ہماری بحث منادا میں جاری تھی. منادا میں ہم نے کہا کہ گاہی اوقات حرف ندا حذف ہو جاتا ہے، منادا بغیر حرف ندا کے آتا تھا، لیکن کس منادا سے حرف ندا کو حذف کیا جاتا؟ کس منادا سے؟ وہ منادا جو مندوب نہ ہو، مضمر نہ ہو، مستغاث نہ ہو، اس سے حرف ندا کو حذف کیا جاتا تھا. بحث گزشتے میں یہی کہا نا، مندوب ہو، مستغاث ہو، مضمر ہو، لفظ اللہ یہ نہ ہو تو اس منادا سے حرف ندا کو حذف کیا جاتا. اچھا اب کہہ رہا ہے کہ گاہی حرف ندا منادا سے حذف کرتے ہیں لیکن کم ہے حذف کرنا، کبھی کبھار حذف ہو جاتا. کہاں ایسا ہے؟ وذاک فی اسم الجنس والمشار له قل. یہ حذف ہے حرف ندا اسم جنس میں، اسم جنس سے مراد اسم نکرہ. منادا اگر نکرہ ہو تو اس سے حرف ندا کو حذف کرنا. والمشار له یا منادا اس میں اشارہ ہے، منادا اس میں اشارہ ہے، اس سے حرف ندا کو حذف کرنا قل کم ہے. حذف کرتے ہیں لیکن کم ہے. وَمَن يَمْنَعُهُ فَانْفُرْ عَاضِلَهُ. بعض علماء کہتے ہیں نا، اس میں جنس اور مشار اللہ سے حرف ندا کو حذف کرنا منع ہے. اس میں اشارہ اور اس میں جنس سے یعنی اس میں نکرہ اور اس میں اشارہ سے حرف ندا کو حذف کرنا منع ہے، صحیح نہیں ہے، بعض منع کرتے ہیں. تو ابن مالک کہتا ہے وَمَن يَمْنَعُهُ اگر کوئی منع کرے حذف ہونے کو منع کرے تو بس آپ اس کی ملامت کرنے والے کی مدد کر لو. کیا مطلب؟ بعض منع کرتے ہیں، جو منع کرنے والوں کی ملامت کرتا ہے اس کی مدد کر لو. مطلب یعنی کیا؟ جو منع کرتا ہے اس کی بات صحیح نہیں ہے. مدد منع کرنے والوں کی نہیں کرنا، حمایت ان کی نہیں کرنا. کن کی حمایت کرنا ہے؟ جو جائز قرار دیتے ہیں ان کی حمایت کر لو. اچھا
مسئلہ ختم. اب منادا کی قسمیں یہاں سے بیان کرتا ہے. منادا کی کئی قسمیں ہیں، جیسے کہ سمدیہ میں 5 قسمیں بیان کیا. ان میں سے بعض صورتوں میں منادا مبنی ہوتا ہے، بعض صورتوں میں منادا منصوب ہوتا ہے. ہاں مبنی کہاں ہوتا ہے؟ کہہ رہے کہ وابنی مبنی کر دو المعرف المناد المفردا. وہ منادا جو معرف ہے، جو معرفہ ہے، وہ منادا جو معرفہ ہے اور منادا ہے اور مفرد ہے، اس کو مبنی کر دینا ہے. اس مفرد سے مراد کیا ہے؟ منادا یہ مفرد معرفہ جن کا نام رکھا تھا ہم نے مقدمات کے اندر، کیا کہا تھا اس کا نام؟ مفرد معرفہ ہے اور مفرد ہے. مفرد کا کیا معنی؟ مضاف و شبہ مضاف نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مفرد. اگر منادا معرفہ اور مفرد ہے تو اس کو مبنی کرنا ہے. اچھا، کس علامت پر مبنی کر دیں گے؟ کس علامت پر مبنی کر دیں گے؟ علی الذی فی رفعہ قد اجید. اس حرکت پر یا اس علامت پر مبنی کرو جو حالت رفعی میں وہ علامات آ جاتی ہیں. اگر اس کو رفع دیا جائے تو رفع جس علامت کے ذریعے دیتے ہو اسی علامت پر عام مبنی کرنا. اچھا، گاہی رفع ضمہ کے ذریعے دیتے ہیں، ضمے پر مبنی ہو جائے گا. یا زیدو مبنی بار ضمہ ہے، کیونکہ زید کو رفع دیا تو کس کے ذریعے رفع دیتے ہیں؟ ضمے کے ذریعے. زیدانی مبنی بار الف ہو جائے گا، کیونکہ زیدانی کو رفع دیا گیا تو کس کے ذریعے رفع دیتے ہیں؟ الف. زیدونوں مبنی بار واو ہوگا. مبنی کرو اس علامت پر جو علامت حالت رفعی میں معہود ہے، معین ہے، معلوم ہے، اس کے اوپر مبنی کر دینا. یہ مسئلہ ختم ہو گیا. وَنْوِي انضمام ما بنو. اچھا، اب اگر کوئی ایسا اسم منادا واقع ہوا جو پہلے سے مبنی ہے، منادا واقع ہونے سے پہلے مبنی ہے، وہ آ کر منادا واقع ہوا اور مفرد معرفہ بھی ہے، وہ مفرد معرفہ بھی ہے، تو کیا کریں گے؟ اچھا، پہلے سے ہی مبنی ہے تو اب بھی مبنی ہوگا، مورد تو نہیں ہوگا منادا واقع ہونے کی وجہ سے، لیکن کس علامت پر مبنی کرنی ہے؟ اچھا، پہلے جس علامت پر مبنی تھا اب وہی علامت باقی رہے گا، منتہا منادا کی وجہ سے جو مبنی ہوگا اس کی علامت تقدیر میں آئے گی. یا سیبوئی ہی، یہ سیبوئی منادا ہے نہیں؟ منادا کون سا اسم ہے؟ مفرد معرفہ ہے یا نہیں؟ مفرد ہے، مفرد ہے نا، مضاف و مضاف ہے. مفرد کا کیا معنی کیا تھا؟ ابھی دوبارہ الٹی سیدھی باتیں نہیں کرو. مفرد کسے کہا تھا؟ مضاف و شبہ مضاف نہ ہو اس کو ہم نے کہا تھا مفرد ہے یا نہیں ہے یہ؟ تو بس. اچھا، یہ مفرد ہے کیونکہ مضاف و شبہ مضاف نہیں ہے، اس کو ہم مفرد کہا. اچھا، مفرد معرفہ، معرفہ بھی ایک نام ہے کسی کا، یہ تو مبنی پر کسرہ ہے پہلے سے. سیبوئی ہی کس پر مبنی ہوتا تھا؟ کسرے پر، پہلے سے مبنی ہے، منادا واقع ہونے سے پہلے ہی مبنی تھا. اب جب یہ منادا واقع ہوا ہے یہاں کیا کریں گے؟ اس کا حرکت بنائی تقدیر میں رکھیں گے. لفظاً مبنی پر کسرہ، تقدیراً مبنی پر ضمہ، محلاً منصوب. 3 قسم کے اعتبارات اس میں ہیں، اس سیروئے میں 3 قسم کے اعتبارات ہیں. اچھا، لفظاً کیونکہ صوت سے مرکب ہے اس وجہ سے مبنی پر کسرہ ہے، التقاء ساکن کی وجہ سے کسرہ دے دیا ہے. منادا واقع ہوا ہے اس اعتبار سے تقدیراً ضمہ ہے.
اما حقیقت میں مفعول ہے فعل کے لیے، اس اعتبار سے منصوب ہے، وہ نصب محلن آئے گا، لفظاً مبنی بر کسرہ، تقدیراً مبنی بر ضمہ، محلاً منصوب ہے۔ اعتبارات کا ملاحظہ کریں۔ ہاں نیت میں رکھو الزمان ما بناؤ، جس کو مبنی کیا ہے عرب نے، جس اسم کو مبنی کیا عرب نے، اس کے ضمے کو کیا کرنا، نیت میں رکھو، یعنی تقدیر ملاؤ۔ قبل کون سا اسم جو مبنی ہوا ہے، قبل ندا سے پہلے جس کو مبنی بنایا ہے اس کے ضمے کو نیت میں رکھنا ہے۔ نیت میں یعنی کیا، تقدیر میں لانا ہے۔ وَلِيُجْرَ مَجْرَى ذِي بِنَاءٍ جُدِّدَ، بس گویا کہ اس کو جاری کیا جائے گا ایسے اسم کی طرح جو نیا ابھی تازہ منادہ واقع ہونے کی وجہ سے مبنی ہوا ہے، اس کی طرح جاری کر لیا، تقدیراً نیتاً اس کی طرح جاری کر لیا۔ لفظاً تو مبنی ہوگا لیکن نیت میں اس اسم کی طرح قرار دیا جائے گا جو ابھی منادہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہوا ہے، جیسے زید، لیکن اس وجہ سے مبنی ہوا، منادہ ہونے کی وجہ سے اس کی طرح جاری کریے۔ زید مبنی پر ضمہ ہے، آپ سیبوئی کو بھی آپ نیتاً زید کی طرح مبنی کر دو، کس پر مبنی کر دینا، ضمے پر، تقدیراً، صحیح ہے۔ والمفرد المنقول والمضاف، اما مفرد ہے لیکن منقول ہے، وہ منادہ جو مفرد ہے، مفرد ہے یعنی کیا، مضاف و شبہ مضاف نہیں ہے، مفرد ہے۔ منقول ہے یعنی معرفہ نہیں ہے، معرفہ نہیں ہے، کیا ہے مفرد یعنی مضاف و شبہ مضاف نہیں ہے ایک، منقول یعنی معرفہ نہیں ہے۔ اچھا، والمضاف، اور وہ منادہ جو مضاف ہے، مفرد کے مقابلے میں کیا آئے گا، مضاف، ٹھیک، وہ شبہ ہو، اور وہ منادہ جو شبہ ہے مضاف ہے، انصب، اس کو کیا کرنا، یہ مفرد مفعول مقدم انصب ہے، انصب نصب دو مفرد منقول کو اور مضاف کو اور شبہ ہے مضاف کو، عادماً خلافاً، اختلاف کو معدوم کرتے ہوئے اسے کرنا، یعنی کوئی اختلاف یہاں پر نہیں ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ کیا کریں، منادہ اگر مفرد منقول ہے یا مضاف ہے یا شبہ مضاف ہے تو اختلاف کو ختم کرتے ہوئے آ کر کیا کرے، اب نصب دینا، صحیح ہے یا نہیں ہے۔ وَنَحْوَ زَيْدٍ ضُمَّ وَافْتَحًا مِّن نَحْوِ زَيْدُ بْنَ سَعِيدٍ لَا تَهِنْ۔ اچھا، ظاہر اوقات جائز وجہین ہوتا منادہ میں، بعض موارد ایسے ہیں کہ منادہ میں اب جائز ہے ضمہ دے دے، جائز ہے فاتحہ دے، مبنی پر ضمہ کر دو تب بھی صحیح ہے، مبنی پر فتحہ کر دو تب بھی صحیح ہے۔ کہاں ایسا ہے، سمجھیے میں پڑھ لیا ہم نے، ہدایہ میں بھی یہ مطلب گزر گیا، کہاں ایسا کرنا ہوگا، فتحہ ضمہ دونوں جائز، منادہ کو اگر منادہ علم ہے، مفرد ہے، مفرد معرفہ ہے، اور اس کے لیے صفت لایا جائے ابن یا ابنا، اور ابن اور ابنا اس منادہ کے فوراً بعد ہو، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ابن اور ابنا کسی اور علم کی طرف اضافہ ہو، تو وہاں پر منادہ میں دو قسم کا اعراب جائز، دو قسم کے حرکات جائز تھے، ایک حرکت ضمہ، ایک حرکت فتحہ، یا ازید بن سعید، ازید بن دبن، ابن پر دو اعراب جائز نہیں ہے، اشتباہ نہیں کرنا، ابن منصوب ہی رہے گا کیونکہ صفت ہے، وہ کیا ہے، مضاف ہے، مضاف ہونے کے لیے وہ منصوب ہی رہے گا،
اعراب کہاں جائز ہے؟ دو حرکات کہاں جائز ہیں؟ خود منادا میں، زید میں، زیدو زید نا، ونحو زید، زید جیسے کو ضمہ دو یا فتح دو. اچھا کون سا زید؟ وہ زید جو ان جیسی مثالوں میں سے ہو. ان جیسی مثالوں کے اندر زید کو آپ ضمہ اور فتح دونوں دے سکتے ہیں. من نحو ازید بن سعید لا تہین. اچھا دیکھیں ازید، ازید حمزے حرف ندا ہے، زید اس کے لیے منادا ہے. اچھا مفرد معرفہ ہے، ابن صفت زید ہے، اضافہ سعید کی طرف. شرائط موجود ہے نہیں یہاں پر. ابن دو علموں کے درمیان میں ہے، بعد والا بھی علم ہے، پہلے والا بھی علم ہے، اور ابن اور منادا میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، جائز ہے. زیدو زیدہ. اچھا والضم ان لم یلل ابن علما. اما کیا کرنا؟ اگر ابن علم کے بعد نہ ہو تو ضم واجب ہے. ابن علم کے بعد نہ ہو تو کیا؟ ضم واجب ہے. والضم ضم دینا ہے. ان لم یلل ابن، واقع نہ ہو ابن کہاں؟ علمن، علم کے بعد. او یلل ابن علم، یا کیا ہے؟ علام ابن کے بعد نہ ہو. اچھا ابن سے پہلے والا علم نہ ہو تو بھی ضم دینا ہوگا. ابن کے بعد والا بھی علم نہ ہو تو ضم دینا ہوگا. سمجھ میں آگے؟ او یلل، یا ابن کے پیچھے نہیں آیا، کیا نہیں آیا؟ علم، علم نہیں آیا. یلی وہی پہلے والے یلی پر عطف ہے، لم اس کے ساتھ بھی ہے. لم یلل ابن، ابن کے پیچھے نہیں آیا، کیا نہیں آیا؟ علم. اچھا والضم ان لم یلل ابن علما او یلل ابن علم قد حتما. ضمہ حتمی ہے. ضمہ کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے. کہاں؟ ابن علم کے بعد نہ ہو یا ابن کے بعد علم نہ ہو. وَضْمُمْ أَوْ انْصِبْ مَضْطِرَارًا نُوِّنَا. ضم دو یا نصب دے دو اس قسم کو جو حالت اضطراری میں تنوین دیا گیا ہو. ایک منادا تھا، ایک منادا تھا، وہ مبنی واقع ہوا. ایسا منادا ہے کہ جس کو کیا مبنی کرنا ہوگا، ضم دینا ہوگا، لیکن ضرورت شہری کی وجہ سے اس منادا کو ہم نے تنوین دیا ہے. ضرورت شہری کی وجہ سے اگر کسی ایسا منادا کو تنوین دیا جائے جس کو اگر یہ تنوین نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ مبنی ہوتا. ایسے منادا کو اگر تنوین دیا جائے تو تنوین ضمے کے ساتھ دے دو یا نصب دے کر تنوین دے دو، دونوں صحیح ہے. وَضْمُمْ أَوْ انْصِبْ مَضْطِرَارًا نُوِّنَا. مما لہو، ان اسماء میں سے جو استحقاق ضم بینا، ایسا ضم جس کو بیان کیا گیا اس ضمے کا استحقاق رکھتا ہے. اچھا کس کا استحقاق رکھتا ہے؟ ایسا اسم جو ضمے کا استحقاق رکھتا ہے اس کو اگر ضرورت کی وجہ سے آپ نے تنوین دیا تو تنوین دینے کی صورت میں اب کیا کرنا ہوگا؟ ضمے کے ساتھ تنوین دے دو یا نصب دے کر تنوین دے دو، دونوں صحیح ہے. وَبِاضْطِرَارٍ خُصَّ جَمْعُ يَا وَأَلْ. اچھا ایک شرط یہ ہے کہ منادا الف لام سے خالی ہونا چاہیے. منادا کے لیے شرط کیا ہے؟ الف لام سے خالی ہونا چاہیے. جیسے کہ سمجھیے میں کہا تھا خُلُوهُ مِنْ ال، منادا خالی ہوتا کس سے؟ الف لام سے.
لیکن حالت اضطراری کے ساتھ خاص ہے دونوں کا جمع ہونا. یہاں داخل کرے کس کے اوپر لے جا کر؟ الف لام دار کے اوپر. یہ حالت اضطراری کے ساتھ خاص ہے. ضرور شعری کے وقت ہو سکتا ہے کہ یا حرف ندا داخل ہو کس کے اوپر؟ الف لام دار اسم کے اوپر. وَبِاسْتِرَارٍ خُصَّ، استرار کے ساتھ خاص کیا گیا ہے یا اور ال کا جمع ہونا. إِلَّا مَعَ اللَّهِ وَمُحْكِيَ الْجُمَلِ، مگر دو صورتیں ایسی ہیں جہاں پر دونوں جمع ہو سکتے ہیں. منادا الف لام دار بھی ہو یا حرف ندا بھی اس کے اوپر داخل ہوں، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. حالت اختیاری میں بھی جمع ہو سکتے ہیں، اضطرار کے بغیر. اضطرار نہیں ہے، بغیر اضطرار کے بھی جمع ہو سکتے ہیں. دو مورد میں کون سی دو چیزیں جمع ہو سکتی ہیں؟ یا اور الف لام دار اسم. کہاں؟ لفظ اللہ میں. لیکن اللہ اللہ الف لام جو نہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے اوپر الف لام ہے یا اس کے اوپر داخل ہوتا ہے. یا اللہ صحیح ہے، دونوں جمع ہو سکتے ہیں. لفظ اللہ کے ساتھ یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. ایک دوسری صورت وہاں دیکھیں، کوئی کیا ہے، پہلے کوئی جملہ ہو. اچھا، الرجل قائم فرض کر لے، الرجل قائم، یہ مبتدا خبر تھی. الرجل مبتدا قائم خبر، جملہ اسمیہ. یہ جملہ اسمیہ اب آ کر کسی کا نام بن گیا. ہاں، ازدلو کی ایک کیا ہے بیٹی پیدا ہو گئی بالفرض. اس بیٹی کا نام اس نے رکھا الرجل قائم. اس بیٹی کا نام کیا رکھا؟ الرجل قائم. یہاں حکایت کرنا ہوگا. نام بننے سے پہلے کس طرح پڑھتے تھے ان دونوں کو؟ الرجل قائم پڑھتے تھے. یہ الرجل مبتدا قائم خبر، اس طرح پڑھتے تھے نا. اب نام بننے کے بعد بھی حکایت کر لیں گے، وہی حالت باقی رکھیں گے. نام بننے کے بعد کیا الرجل قائم ہی ہوگا. جاءنی، اچھا جاءنی الرجل قائم، رأیت الرجل قائم، مررت بی الرجل قائم. یہ حکایت کرنا ہوگا. اب یہ الرجل قائم کیا منادا واقع ہو گیا تو کیا کہیں گے؟ یا الرجل قائم. یہ جمع ہو سکتے ہیں، حالت اختیار میں جمع ہو سکتے ہیں. والأكثر اللهم بالتعويذ وشر يا اللهم في قريض. اچھا، اکثر اگر آپ اللہ کو پکارنا چاہتے ہو، اللہ کو منادا واقع کرنا چاہتے ہو، تو اکثر کس طرح پڑھتے ہیں؟ اللہم. یا اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم. یا حذف کر کے اس کے بدلے میں آخر میں میم میں مشدد لا کر اللہم پڑھتے ہیں. اکثر ایسا ہے. اچھا، لیکن شاذ ہے دونوں جمع ہو، آخر میں میم مشدد بھی لائے اور یا حرف ندا بھی ساتھ لائے. یا اللہم کہنا شاذ ہے، قاعدے کے خلاف. وہ بھی شعر میں استعمال ہو سکتا ہے. قرید یعنی شعر میں، شعر میں. ہاں صحیح. وذاك الحذف مجيئه في اسم الجنس المعين، اور یہ حذف آنا اس اسم میں، اسم جنس معین میں. یہ معین کی غیر خاص کوئی فائدہ نہیں ہے. حالانکہ یہ معین لایا ہے، کیوں پتہ نہیں کس مطلب کی خاطر لایا ہے، ایسے ہی لایا ہے. کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں اس قید کا. پھر اس میں جنس کہیں بس وہی مطلب ادا ہوتا تھا. المعین کیوں لایا پتہ نہیں. اچھا، پھر اس میں جنس مراد کیا ہے؟ اس میں نکرہ مقصود ہے. پھر اس میں جنس یعنی پھر اس میں نکرہ میں ہے. پھر اس میں جنس یعنی نکرہ میں. والمشارلہ، مشارلہ یعنی کیا؟ اس میں اشارہ میں. قل، یہ حذف
کم ہے. منادا اس میں جنس یعنی اس میں نکرہ واقع ہو، منادا اس میں اشارہ واقع ہو، اس سے حرف ندا کو حذف کرنا کم ہے. نحو قوبی حجر، قوبی حجر، حضرت اس میں جنس تھا، ٹھیک. منادا واقع ہو گیا، کیا کیا؟ اس منادے کو اس یا کو حذف کر دیا. یا حجر تھا، قوبی یا حجر، یا کو حذف کر دیا. کس سے حذف کیا؟ حجر سے. حجر کیا ہے؟ منادا واقع ہونے سے پہلے کیا تھا؟ اس میں نکرہ تھا، اس میں نکرہ تھا، اس سے حذف کیا ہے. قوبی حجر. الا ابو ہریرہ، اس کے بارے میں ایک روایت نقل کرتے ہیں پیغمبر اسلام سے، نعوذ باللہ، کہ توہین ائمہ ان کی عادت ہے. پھر کیا ہے، ناموں سے رسالت کے نام پر بھی جلوس نکالتے ہیں. ان کی عادت ہے کہ توہین کرتے ہیں ائمہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی. کون تھا؟ حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ کے بارے میں ابو ہریرہ کی روایت نقل کرتے ہیں. کیا حضرت موسیٰ جب بھی غسل کرنا چاہتا تھا تو دور نکلتا تھا، دور کہیں جا کر لوگوں کے نظروں سے غائب ہو کر غسل کر کے آتا تھا. اچھا، اس زمانے کے لوگ میرے خیال میں ادھر ارد گرد ہی غسل کرتے تھے. ہاں، ایک دوسرے کے ساری چیزیں دیکھتے تھے، وہ چیزیں نظر آتی تھی ان کو. حضرت موسیٰ ایسا نہیں کرتا تھا، یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے. وہ جب بھی غسل کرنا چاہتا دور نکلتا تھا. اب یہ دور نکل کر کسی نے اس کو نہیں دیکھا غسل کرتے ہوئے، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ اس کے جو انڈے ہیں وہ بڑے ہیں، اس وجہ سے یہ شرما کر باہر جا کر غسل کرتا ہے. انڈے بڑے ہیں اس وجہ سے لوگوں سے چھپ جاتا جا کر غسل کرتا. پھر خدا اس تہمت کو حضرت موسیٰ سے دور کرنا چاہا، تو ایک دن حضرت موسیٰ چلا گیا غسل کرنے کے لیے. کپڑے کو اتارا، کسی پتھر پر رکھا، غسل کر کے اب پہننے کے لیے آیا تو وہ پتھر چلنے لگا. پتھر کیا ہے؟ چلنے لگا آگے. حضرت موسیٰ اس کے پیچھے، قوبی حجر، قوبی حجر بولتے ہوئے، اچھا اے پتھر میرے کپڑے دو، اے پتھر میرے کپڑے دو. وہ اس کے پیچھے، پتھر آگے، چلتے چلتے شہر پہنچ گیا. لوگوں نے دیکھا ہے نہیں یار، حضرت موسیٰ کا ایسا نہیں ہے، یہ آدمی ہے جو عام طور پہ جتنے ہوتے ہیں اتنے ہی ہیں، بڑے نہیں ہیں. یہ قوبی حجر، یہ واقعہ صحیح. تو یہاں دیکھیں، صوبی یہ مفعول ہے پہلے تقدیری کے لیے. ایت صوبی دو کیا ہے، یا حجر دو میرا کپڑا، ٹھیک. یا حجر یا حذف کر دیا، اس میں جنس سے صحیح ہے. توہین نہیں ہے، مگر توہین کیا سنگ ہوتے ہیں، اسی کو تو توہین کہتے ہیں. ہاں، پھر خدا نے اس کو ننگا اس طرح کراتے لے کے آیا یار میں. کبھی اس طرف لگتا ہے، کبھی دوسری طرف لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون. ہؤلاء یا ہؤلاء ادھر سے حرف ندا کو حذف کر دیا ہے اس میں اشارے سے. بس اس میں جنس اور اشارے سے یا حرف ندا کا یا دیکھیں حروف ندا بہت سارے ہیں، سات، سب حذف نہیں ہوتے ہیں.
صرف یا حذف ہو جاتا. الباب یا ہے، صرف اس ہم یا کو حذف کر سکتے ہیں. اگر دوسرا کوئی حرف ندا کہیں استعمال ہو وہ حرف ندا حذف نہیں ہو سکتا ہے. اگر حذف ہے تو کون سا حرف ندا حذف ہے؟ یا حذف ہوتا ہے. اچھا، وَهَلْ يُقَاسُ عَلَيْهِ أَوْ يُخْتَصَرُ عَلَى السَّمَاءِ، آیا اس پر قیاس بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ان مثالوں میں تو حذف ہوا ہے، آپ بھی ایسی کوئی مثال بنائیں جو اس میں جنس ہو یا اس میں اشارہ، اس سے آپ بھی حذف کر لیں، قیاسی قرار دے دیں. قاعدہ ہے کہ اس میں جنس سے اور اس میں اشارے سے حذف ہو سکتا ہے. یہ قیاسی ہے کہ آپ بھی کوئی مثال بنا کر ادھر آپ بھی حذف کر دیں. یا سماعی ہے، عرب جہاں جہاں پر جن جن اسماء نکرہ سے اور اس میں اشارہ